بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمامی احباب کو میری جانب سے السلام علیکم۔ بہت دن ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی واقعہ بھی آپ سے بیان کیا جائے، ایک سبق آموز واقعہ، ایک قصہ یا کہانی، موٹیویشنل سٹوری، آپ اسے جو بھی کہی ہے، اب اس ہمارے سلسلے میں ایڈڈ اپ رہے گا۔ بہت عرصہ پہلے کی یہ بات مشہور ہے کہ کسی ایک صاحب کو بڑی پریشانی تھی کہ ان کے پاس جو معاشی حالات ہیں، ان کی جو معیشت ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے وہ ایک بزرگ کے پاس چلے گئے، ایک پیر صاحب کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کے یہ درخواست کی کہ پیر صاحب بڑی پریشانی ہے، حالات کوئی نہیں ہیں اور معیشت میری دگرگوں ہے، برے حالات اور برے معاملات میں ہوں، تو میرے لیے کوئی دعا فرمائیے، کوئی اسباب کیجئے، کوئی ایسا تعویذ دیجئے کہ کام میرا بہتر ہو جائے، میرا کام چل جائے اور میرے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ تو بزرگ ان سے کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ مجھے اپنے احوال بتاؤ، تم کیا کرتے ہو، کیسے رہتے ہو۔ ساری بات بتائی، کیسے رہتا ہوں، فلاں جگہ گھر ہے، یہ کھیتی کرتا ہوں، یہ گھر بار میں لوگ ہیں، تمام بات بتائی۔ تو بزرگوں نے کہا ایسا ہے کہ ایک لمبا پروسیجر ہے، تم پہ وہ کرنا پڑے گا، وہ سارا عمل کرنا پڑے گا۔ اس کی ابتدا ایسے کرتے ہیں کہ میرے پاس ابھی باہر آج صبح ایک مرید ایک جانور باندھ کے، ایک پالتو مویشی جو ہے وہ باندھ کے گیا ہے، کٹا ہے میرے پاس، اور اس مویشی کو تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، اس کو گھر میں لے کے جا کے اس کے خوراک کے اور چارے کا بندوبست کرنا ہے، اپنے ساتھ اس کو پالنا ہے، اور پھر تم دیکھنا کہ میں اس عمل کے بعد تمہارے حالات جو اچھے کرواؤں گا اس میں اس جانور کا بڑا اچھا کردار ہوگا۔ تو یہ جو مرید ہے پیر صاحب کا، یہ اس جانور کو، اس مویشی کو لے کے، اس کٹے کو لے کے، بھینس کے کٹے کو لے کے اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اپنے گھر آتا ہے، گھر اب آج سے چند سو سال پہلے کی جو صورتحال ہے، ایک بڑے کمرے کا گھر ہوا کرتا تھا۔ گھر کے ایک حصے میں لوگوں کی رہائش ہوا کرتی تھی، گھر کے دوسرے حصے میں گھر کے جو پالتو مال مویشی ہے، ڈنگر ہیں، وہ رکھے جاتے تھے۔ اب اس جو کٹا ہے اس کو وہاں آ کے وہ اپنے مویشیوں کے سیکشن میں باندھتا ہے، اس کے لیے چارے کا چاروں ناچار انتظام کرتا ہے۔ یہ خود اپنی خوراک سے تنگ ہے، لیکن بہرحال پیر صاحب کا حکم سمجھ کے یہ چارے کا انتظام کرتا ہے۔ جب چارے کا انتظام ہوتا ہے اور اس جانور کی یہ خدمت کرتا ہے، تو اب اگر بھینس ہے تو وہ تو دودھ دے گی، کٹا ہے اس نے تو دودھ دینا کوئی نہیں۔ معاملہ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ چند دن میں وہ دوبارہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے پیر صاحب اپنے حالات اچھے نہیں تھے، اپنے لیے میرے پاس بڑا مسائل تھے، بڑی پریشانیاں تھی، میری معیشت خود بڑی خراب تھی، آپ نے ایک کٹا بھی میرے ذمہ ڈال دیا ہے، اب اس کی بھی خدمت کیے جا رہا ہوں، اس کی معیشت، اس کے کھانے پینے کے معاملات بھی میری معیشت کے ساتھ ایڈ اپ ہو گئے ہیں، تو پیر صاحب کوئی مہربانی کر سو، کوئی دوبارہ کچھ عمل کرو۔ پیر صاحب کیا نہیں، میں نے ابھی پروسیجر سارا پورا ابھی نہیں کیا ہے، تمہارے عمل میں ایک دو سٹیپس ابھی باقی ہیں۔ اس طرح ہے کہ باہر ایک بکرا کسی نے آج آ کے باندھا ہے، تم وہ بکرا بھی ساتھ لے کے جاؤ، تو جہاں وہ جانور بندھا ہے ساتھ میں یہ بکرا بھی باندھنا پڑے گا، تب تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو پیر صاحب کا حکم سمجھ کے یہ صاحب اس طرح کرتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے گھر اس ایک اور مویشی کو لے کے جاتے ہیں، اب وہ بکرا بھی ان کے ہمراہ ان کے گھر چلا جاتا ہے۔ ایک کٹا پہلے سے موجود تھا، ساتھ میں ایک بکرا بھی لا کر وہاں موجود کر دیا، ہفتہ 10 دن 15 دن اس کی بھی خدمتیں کی ہیں، اب دو ہیں، گھر والے خود بھی کھا رہے ہیں اور ان جانوروں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ جب کچھ دن مزید گزرتے ہیں، پیر صاحب کے پاس جاتا ہے کہ میری تو معیشت تبدیل نہیں ہوئی، الٹا برڈن پڑ گیا ہے، یہ دو مزید جو میں نے مویشی گھر میں اب آپ کے حکم پہ پال لیے ہیں، ان کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، ابھی گھبرانے کا وقت نہیں ہے، آخری چیز رہتی ہے آپ کی اس عمل کی کہ ایک مرغا آیا ہے آج کالا میرے پاس، ابھی مرید میرا کو چھوڑ کے گیا ہے، آپ اس کو لے جائیں، ہاں آپ نے اس کو ذبح نہیں کرنا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے گھر کے اندر کیسے تبدیلیاں آئیں گی، کیسے بہتری آئے گی۔ تو اب یہ مرغ جو ہے یہ لے کر یہ صاحب اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پیر صاحب کا حکم ہے، ماننا تھا، ہم پیروں کے حکموں پہ ذرا پنجابی زیادہ چلتے ہیں، سو اس حوالے سے آپ کو یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ آپ کو ان حالات کے مطابق بڑی چیز فٹ سمجھ آئے گی۔ اب جب وہ مرغا بھی گھر پہنچتا ہے، ہمارے پٹواری سیکشن میں جب وہ ککڑ گھر آتا ہے، تو ککڑ کے گھر آنے کے بعد صورتحال بہتر ہوتی ہے اس انداز سے
کہ وہ مرغ سحر شروع ہونے سے پہلے صبح میں رات میں کسی وقت اٹھتا ہے اور پھر اذانیں اور بانگیں دینا شروع کرتا ہے. گھر والوں کا تو سکون بھی غارت ہو جاتا ہے. پہلے تو صرف رزق کی تنگی ہو رہی تھی, انہیں ایسا لگتا تھا کہ مال مویشی ان کے گھر میں جب آئے ہیں تو اپنے حصے کا کھانا بھی انہیں کھلانا پڑ رہا ہے. لیکن اب جب مرغ آ گیا ہے تو مرغ نے تو ان کی راتوں کی نیندیں بھی ڈسٹرب کر دی ہیں اور بے تحاشا اذانیں بانگیں دیتا رہا حتیٰ کہ 1-2 ہفتے گزرنے کے بعد پھر وہ پیر صاحب کے پاس پہنچتا ہے اور جا کے کہتا ہے پیر صاحب میری زندگی میں تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہو گئی ہیں, پیر صاحب کچھ کرسو یہ جا کہ صورتحال بہتر ہو جائے. پیر صاحب کہتے ہیں ہاں ابھی بات ٹھیک ہے, اس طرح ہے کہ تم سب سے پہلے اس جو کٹا میں نے تمہیں دیا تھا ذرا وہ مجھے واپس کر دو, اور پھر چند دن میں میرے پاس تم بکرے سمیت آ جانا. اب وہ آ کے کٹا واپس کرتا ہے پیر صاحب کے پاس. جب وہ کٹا واپس کرتا ہے اور پھر بکرا واپس کرنے کے لیے چند دن بعد دوبارہ آتا ہے, پیر صاحب پوچھتے ہیں کیا حالات ہیں؟ وہ کہتا ہے پیر صاحب زندگی آسانیوں میں آتی جا رہی ہے, سکون ہو رہا ہے میری زندگی میں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دنیا کے خوش نصیب لوگوں میں ہوں. تو اب پیر صاحب کہتے ہیں اس طرح کرو جو مرغ تمہیں دیا ہوا ہے وہ مرغ بھی واپس کر دو. وہ مرغ بھی جب واپس کرنے آتا ہے پیر صاحب کہتے ہیں 2 دن ٹھہر کے میرے پاس آنا اور مجھے بتانا تمہاری زندگی کس طرح ہو گئی ہے. تو جب وہ 2 دن ٹھہرتے ہیں, یعنی مرغ واپس کر دیا ہے پیر صاحب کو, اور اس کے بعد 2 دن مزید رک کے پیر صاحب کہتے ہیں ہاں بھئی اب بتاؤ کیا صورتحال ہے, زندگی سکون میں آئی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا پیر صاحب مجھے ایسا لگتا ہے میں دنیا میں نہیں ہوں, میں جنت میں ہوں, میرے پاس سب دنیا کی سہولیات ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے, جو پریشانیاں تھیں وہ میری ساری ختم ہو گئی. میں جب آج آپ سے اس واقعہ کو بیان کر رہا ہوں, یہ شاید فرضی واقعہ ہو لیکن آج کے حالات پہ مکمل فٹ اترتا ہے. ہمارے ہاں چور حکمران تھے, ہمارے ہاں گڑبڑ حکمران تھے, ہمارے ہاں کرپٹ لوگ تھے, لیکن ہمارے ہاں 20 کلو آٹے کا تھیلا 800 اور 850 روپے میں دستیاب ہوا کرتا تھا. لیکن آج ہمارے ہاں وہی آٹے کا تھیلا 1200 سے 1300 روپے میں جا چکا ہے. ہماری چینی جو 40, 45 اور 50 روپے پہ تھی آج وہی چینی 90 روپے پہ جا چکی ہے. ہماری معیشت کے لیے اگر وسائل اور نوکریاں بے حد دستیاب تھیں تو اس پینڈیمک کے آنے سے پہلے ہماری کم از کم 50 لاکھ نوکریاں اس موجودہ حکومت کی پالیسی کے باعث ختم ہو چکی ہیں. تو ہم اللہ کرے کسی ایسے پیر کے متھے نہ پڑ جائیں جو پہلے وہ مصائب ہمیں دیتا ہے اور پھر مصائب سے نکال کے کہتا ہے لیجئے جناب یہ قومی حکومت ہے, یہ آپ کے مسائل کا حل ہے. تو خدا کا واسطہ ہے اس ملک پہ رحم کیا جائے. جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں, جو پیچھے بیٹھے ہیں اور جو ڈوریاں کھینچتے ہیں, ہماری ان سے درخواست ہے کہ اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں, نہ کہ پیر صاحب کی طرح مسائل اور پریشانیاں پہلے سونپ کر پھر واپس کر کے کہا جائے کہ تم تو بڑی خوبصورت و زبردست باتیں کر رہے ہو. آج کے دن بس اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمدللہ.